یہ جو دائیں بائیں جو آ سکتے تھے وہ آ گئے ہیں، سپیکروں کے آگے سے آپ لوگ نیچے بیٹھ جائیں، علامہ صاحب ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی جو جہاں پہ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں۔ خواتین میری گزارش سنتی نہیں ہیں، آج ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیوں روکتا ہوں، یہاں پہ بیٹھے ہیں، جس وقت شبیہات برآمد ہوں گی تو جس طرح دھکم پیل ہوگی تو اپنی اپنی ذمہ دار آپ ہیں، اس کے علاوہ اپنی قیمتی اشیاء کی آپ لوگ خود حفاظت فرمائیں گے۔ محمد آل محمد صلوات، محمد آل محمد صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد محمد آپ کے صلوات پڑھنے کے انداز کو اچھی خاصی حبس لگی ہوئی ہے، گھٹن زدہ ماحول سے نکل کے ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ جیسے چوتھی محرم کو پڑھنے کا حق ہے، بآواز بلند صلوات۔ محمد واجل فرج قائم آل محمد معرفت اصحاب معصومین کے عنوان سے اس مرکزی قدیمی سالانہ عشرہ محرم الحرام کی یہ چوتھی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور مسلسل نبی و علی کے نوکروں کے فضائل ان مردہ ضمیروں پر دستک دے رہے ہیں کہ جنہیں آج تک کوئی بات نہیں، چل صلوات بآواز بلند پڑھ۔ محمد آل محمد جنہیں آج تک یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ علی مثل قل هو اللہ احد کیسے ہے، اس کے نوکر مقداد کے لیے مولا صادق نے کہا ہمارا مقداد ایسے ہے جیسے قرآن میں توحید کا ظاہر ہوتا۔ یہ سلمان، ابو ذر، مقداد و عمار یہ وہ ہیں جنہوں نے علی پہ اپنی جان فدا کی، کیونکہ علی کے لیے اللہ خود قرآن میں فرما رہا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ جنہوں نے اس علی کا عہد ولایت نبھایا ہے نا، اس میں کئی تو اپنی جان فدا کر گئے، نظر پوری کر گئے، منت اتار گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور بعض ابھی انتظار میں ہیں۔ پوری ہو گئی نظر سلمان کی، ابو ذر کی، مقداد کی، عمار کی۔ جناب سلمان پہ مجلس آئے گی ایک دو مجلسوں کے بعد مکمل، لیکن ابھی آپ نے بڑی غور سے بات سننی۔ پوری ہو گئی نظر عمار کی، مقداد کی۔ کوئی ایک تھا جو ساری زندگی بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ سلمان نے کیا کیا، ابو
ابو ذر نے کیا کیا, مقداد نے کیا کیا, عمار نے کیا کیا, مالک اشتر نے کیا کیا, اور پھر انتظار کرتا رہا کہ میرا وقت آئے گا. کوئی اور نہیں, علی کا خاص خادم جناب قمبر. زندہ باد, صدا سلامت رہیں, آباد رہیں. ساتھ مل جانا بھائی, گفتگو کا آغاز ہو گئے. معرفت اصحاب معصومین, جناب قمبر دیکھتے رہے, انتظار کرتے رہے, چونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. جی بیٹا آپ کھڑے ہو گئے, اگر آپ نے تشریف لے جانا ہے تو ذرا جلدی لے جائیے, اور اگر کسی نے آنا ہے تو وہ جلدی آئے. اب جو انتظامی معاملات 8:15 بجے تک بھی نہیں ہوتے نا, تو وہ حیدری والوں سے میری گزارش ہے وہ 8:16 پہ بھی نہیں ہونے, تو اس لیے یہاں سے کوئی بھی نہ آئے. بڑی توجہ, مل کے حیدری, بڑی توجہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہ دیں, داد بھی نہ دیں, دعا بھی نہ دیں, لیکن ادھر سے کسی کو آنے بھی نہ دیں. یہ بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی, چونکہ آپ دیکھنے لگ جاتے ہیں, چونکہ آپ کے لیے ادھر سے آیا ہوا بندہ ضروری ہوتا ہے, اور جو میں پچھلے 4 منٹ کی تمہید کرتا ہوں اسے آپ ایک طرف. پھر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. جو دعائیں میرے ذمے ہیں وہ ساری مولا کی بارگاہ میں. اور پہلا فکرہ سنیے گا. قمبر دیکھ رہے تھے, لیکن قمبر کسی عام ہستی کا نام نہیں, قمبر کوئی عام نوکر نہیں. قمبر وہ کام کرتا تھا جو سلمان کرنے کے لیے ترستا تھا. زندہ باد, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. ہاں نہ, میں اپنے مولا کی حدیث پڑھوں. میرے امیر کائنات مولا فرماتے ہیں ایک دن قمبر کو, قمبر کیا آپ جانتے ہیں کہ سلمان و ابو ذر سمیت 18,000 عالمین میں میرے عاشق ہیں, مگر قمبر میں علی 2 سے بڑا پیار کرتا ہوں, ایک تم ہو, ایک میسم تمار ہے. آپ جی ہیں بھائی, آپ صدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. تو قمبر کسی عام ہستی کا نام نہیں, علی مولا کی خدمت میں ہر وقت رہنے والا قمبر, کہنے کو غلام مگر علی کے سارے غلاموں کا سردار, علی کے سارے نوکروں کا بادشاہ, خادم خاص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. میرے مولا علی فرماتے ہیں, رجال کشی میں موجود ہے, میں جب بھی کوئی برائی دیکھتا ہوں تو آگ روشن کرتا ہوں اور پھر قمبر کو بلا لیتا ہوں. میں نے جب یہ پڑھا نا, مولا یہ کو کمال کا فرمان ہے, آج تک تو میری نظر سے گزرا ہی نہیں, تو میرے بزرگوں جوانوں کے لیے بھی آج سنا دوں جنہوں نے پہلے نہ سنا ہو. میں جب بھی برائی دیکھتا ہوں میں آگ روشن کرتا ہوں اور قمبر کو بلا لیتا ہوں. اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا, ایک دن جناب قمبر مولا علی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, سکلین شاہ جی, یا علی باہر 10 بندے آئے ہیں. قمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی وہ کہہ رہے ہیں آپ خدا ہیں. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. تمہاری سٹی جو گم ہو جاتی ہے نا, اس کا مجھے سبب پتہ نہیں چلتا, حالانکہ مسلسل 8واں عشرہ تو میں تمہارے درمیان تلاوت کر رہا ہوں, تو پتہ بھی ہے کہ آگے جملہ بھی آئے گا, نتیجہ بھی. پھر بھی حیرت کے سمندر میں چلے جاتے ہیں, اور نکالنے کے لیے پھر مجھے آپ کے ساتھ تہ میں آنا پڑتا ہے. وہ 10 بندے یا علی باہر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی خدا ہے. علی نے کہا قمبر آگ روشن کرو. قمبر نے آگ جلائی, کہا ان 10 کو اٹھا کے پھینکو. زندہ باد, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. ان 10 کو اٹھا کر آگ میں پھینکو. ایک ایک بندہ قمبر نے آگ میں ڈالا. جب راکھ بن گئی نا, علی نے کہا اس راکھ کو نکالو. راکھ نکلی, علی نے کہا کون؟ وہ 10 دوبارہ زندہ ہوئے. علی نے کہا چلے جاؤ, آج کے بعد مجھے محدود نہ کرنا. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. میں قربان اپنے مولا کی قدرت پر. سارے ماتمی جتنے بیٹھے مل کے حیدری. بڑی توجہ بھائی, ذرا جلدی جلدی میری طرف دیکھیے گا. قمبر جب بھی میں برائی دیکھتا ہوں میں آگ روشن. بھائی نصیری کا گلا کٹا تھا,
تو اس کا گلا اس پہ رکھ دیا تو وہ پھر زندہ ہوا. یہاں تو جل کر خاکستر ہو گئے تھے, ان کی راکھ سے ہی دوبارہ اٹھایا. تو اب جسے علی مار کے پھر اٹھائے وہ تو پہلی بات پہ پکا ہو جائے. زندہ باد, ہاتھ اٹھانا علی کے شیعہ. مگر یاد رکھنا علی مولا کا فرمان, میں جب بھی برائی دیکھتا ہوں میں کمبر کو بلاتا ہوں, میں آگ روشن کرتا ہوں. آگ روشن کرنا ایک استعارہ ہے, یعنی علی فرماتے ہیں میں کوئی نہ کوئی سزا کا بندوبست کرتا ہوں, اس برائی کے لیے کرتا ہوں. ایک دفعہ چند بندے اسود مشدور نامی شخص کو پکڑ کر لائے. جو ہی اسود مشدور کی نظر علی پہ پڑی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پیروں میں بیڑیاں تھیں, سر جھکا تھا. علی کو دیکھ کے اٹھا, پھر ایک دفعہ حیا سے جھکا. لوگوں نے کہا یا علی, اسود مشدور آپ کا عاشق آپ کے بڑے فضائل سناتا تھا, آج چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. اچھا ظاہر شاہ جی پتہ کیا سنا سب نے, لیکن حیران ہونے کی عادت نہیں گئی, چونکہ آج تک انہوں نے یہی سنا ہے کہ مولا نے ایک چور کے ہاتھ کاٹے اور دوبارہ انگلیاں واپس لگا دی, لیکن ان کو نام نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے. اسود مشدور. علی مولا نے کہا اسود تم نے چوری کی ہے؟ اسود سر جھکا کے کھڑا. علی فرماتے میں نے پوچھا ہے چوری کی ہے؟ کہا یا علی اگر یہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ سزا دے دیں, میں کیوں آپ کے سامنے دلیل دوں؟ مجھے پتا ہے جو آپ کو دلیلیں دے لعنت اسے قیامت تک نہیں. ہاتھ اٹھائیے گا, ذرا خیرات مانگیے گا. معرفت اصحاب معصومین ایک مختلف رنگ میں سنیے گا. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. یا علی میں آپ کو کیوں دلیلیں دوں؟ علی مولا نے فرمایا اچھا اگر تمہارا, اب یہ ہے معرفت کے اپنے اپنے درجات. سکلین شاہ جی ایک دفعہ اصحاب نے امیر کائنات سے پوچھا, یہ جو آپ کہتے ہیں سلمان کا 10واں درجہ ہے, ابو ذر کا 9واں درجہ ہے, ان درجوں کا فرق ہمیں سمجھا سکتے ہیں؟ علی مولا نے فرمایا آج تمہیں لائیو ڈیمو دکھاؤں کہ یہ معرفت کا جو 9 اور 10 کا فرق ہے یہ ہے کیا. محسوس کیجئے گا, میں نے آواز اونچی نہیں کرنی چونکہ جملہ امیر کائنات کا ہے اور بہت بڑا ہے. امیر کائنات نے ایک سیب سامنے رکھا, ابو ذر اور سلمان کو بلایا کہ ابو ذر یہ سیب کاٹو. ابو ذر نے سیب کاٹا. کہ ابو ذر کیوں کاٹا؟ کہ سننا صحابہ کیوں کاٹا؟ ابو ذر کہتا ہے مولا آپ نے حکم دیا, میں نے سوچا ہی نہیں, میں نے پورا کر دیا. یہ ہے ابو ذر. ایک اور سیب رکھا, سلمان کاٹو. سلمان نے کاٹا. سننا بھائی 9 اور 10 درجے میں فرق کتنا سا ہے. سلمان نے سیب کاٹا, ابو ذر نے کہا تھا آپ نے حکم دیا تو کاٹا. کہا سلمان تو نے کیوں کاٹا؟ چپ کر کے کہتا ہے یا علی معاف کر دیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. نہ جواب ہی نہیں سلمان کے پاس, تبھی تو منا اہل بیت ہے. چپ کر کے بس یا علی مجھے معاف کر دیں. یہ تھا اسود مشدور. یا علی سزا دے دے, دلیل میں کوئی نہیں دوں گا. علی مولا نے کیسے کاٹا ہاتھ اسود کا یہ جزیات میں شوکت بھٹی صاحب مولا آپ کے فرزند کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. یہ جزیات میں نہ بھی پڑھوں تو میرا گزارا ہے, مگر پھر جو میں پڑھوں وہ کیوں پڑھوں جبکہ میں یہ جزیات ہی نہ پڑھوں. علی مولا نے ذوالفقار سے ہاتھ نہیں کاٹا چونکہ ذوالفقار کا مارا دوبارہ نہیں اٹھتا. فکر ذہن میں ہے. علی کہتے کمبر اپنا خنجر دو. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا. میں جب بھی کوئی برائی دیکھوں میں کمبر کو بلاتا ہوں, کمبر اپنا خنجر دو. کمبر کا خنجر لیا. علی مولا نے اسود کی بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی. 4 انگلیاں دائیں ہاتھ میں پکڑ کے باہر نکلا. سامنے سے آ رہا تھا ابن القوا نامی منافق, بڑا مشہور و معروف. یہ اسود کی کٹی ہوئی انگلیاں بہتا ہوا خون دیکھ کے کہتا ہے کٹوائے ہاتھ.
बड़ा अली अली करते थे। कहा तूने पूछा तो है ही नहीं मैं किस हाल में हूँ। कहा अच्छा अस्वद मस्तूर बताओ तुम्हारा क्या हाल है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उंगलियां उसने काटी जो नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। जिंदाबाद अली के शिया। ये मजमे का मयार है जो अभी और बुलंदी पर जाता नजर आएगा। मेरी उंगलियां उसने काटी जो नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो सिरात मुस्तकीम है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो ज़ालिकल किताब है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो वसीला इलाही है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो इमाम मुबीन है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो नबाए अजीम है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो मुदब्बिरुल उमूर है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो वैलुल लिल मुतफ्फिफीन है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो वल फज्र है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो वल लैल है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो कौसर का मालिक है। मेरी उंगलियां उसने काटी जो कसीमुन नारे वल जन्ना है। वहां से मौला हसन आए बाबा अस्वद कटी उंगलियां पकड़कर तेरे फजाइल पढ़ रहा है तो बुलाओ अस्वद को। अस्वद आया अली ने कहा उंगलियां रख। इसने हाथ पे उंगलियां रखी। अली ने कहा ठीक हो जा। अस्वद का हाथ ठीक हुआ तो मौला ये क्या था। तो वो इल्जाम की सजा थी ये फजाइल की जजा। जिंदाबाद दोनों हाथ उठाओ जनाब कंबर को सलामी देते हुए नारे हैदरी 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 नारे हैदरी। या अली मदद हक है। आप सदा सलामत रहे हमेशा जिंदाबाद रहे। जितने जवान खड़े हैं बैठे हैं जरा सारे तवज्जो करना भाई। आम हस्ती का नाम नहीं कंबर। हज्जाज बिन यूसुफ मलून जिसे मुसलमानों ने हीरो बनाया हुआ है। एक दिन दरबार में कहने लगा आज किसी अली वाले को मारकर पूरा दिन क्यों ना जश्न मनाया जाए। सिपाहियों ने कहा आज अली के गुलाम कंबर को कत्ल कर। और कंबर तो पहले ही इंतजार में था। फमिनहुम मन कज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर। बाज तो नजर पूरी कर चुके हैं और बाज अभी इंतजार में हैं। जो ही सिपाही आए ना हज्जाज के जनाबे कंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए तो एक दफा कंबर सिपाहियों को देख के कहता है आज नजर पूरी करने का वक्त आ गया। आज नजर पूरी करने का वक्त आ गया है। जनाबे कंबर को हज्जाज मलून के सिपाही गिरफ्तार करके ले गए। सामने खड़ा करके कहता है अली के खास नौकर हो। क्या क्या नौकरी की है। का नालैन पहनाने से लेके पानी पिलाने तक अली का कोई काम नहीं जो मैंने ना किया हो। ना 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 या आप इंतजार में या आपकी रफ्तार मेरी रफ्तार के साथ नहीं। और याद रखिएगा 8 बजे पूरे मिंबर ले लूंगा तो घंटे की तकरीर होगी वरना उतने मिनट कम हो जाएंगे क्योंकि बिला फसल मुगलपुरा में हाजिर होना होता है। मुझे नहीं पता मैं आज भी ये मौजू इस हद तक मुकम्मल करूं जहां तक करना चाहता था या नहीं मगर फिक्रा मैंने रखना कोई नहीं क्योंकि कंबर के साथ एक और हस्ती का जिक्र बिला फसल मुत्तसिल होने वाला है जिसे सुन के आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी आंखों में आंसू आएंगे। जनाब कंबर हज्जाज के सामने खड़े हैं। हज्जाज पूछ रहा है अली के नौकर हो अली के गुलाम हो क्या क्या किया। सारी खास नौकरियां की। तो आज मरने के लिए तैयार हो। कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे पता है मरकर ही तो अली के लिए जिया जाता है। जिंदाबाद अली के शिया। तुम सदा सलामत रहो तुम हमेशा जिंदाबाद रहो। अब जनाबे कंबर हज्जाज के सामने हाथों में हथकड़ियां बांध के खड़े हुए मगर चेहरे पर वजहुल्लाह की अता तेवर आंखों में ऐनुल्लाह की अता शरारे लबों पर शफातैनुल्लाह की अता मुस्कुराहट और हाथ हथकड़ियों में बंधे हुए मगर यदुल्लाह की हिमायत में ऐसे खुले हुए। तारीख कहती है कंबर के हाथ में हथकड़ी थी मगर पंजे दोनों ऐसे खुले हुए थे। एक दफा हज्जाज कहता है कंबर मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है। का मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। का तुम्हारे पास सूरज डूबने तक का वक्त है। का ये तो बहुत है। मैं अपने बादशाह अली के फजाइल मरने से पहले पढ़ना चाहता हूँ ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। हज्जाज कहते हैं नहीं हम उमैयाज़ादे अली पढ़ने की इजाजत नहीं देते। का अच्छा ये तो बता सकते हो ना कि मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मरने
سے پہلے مجھے اپنا تعارف کروانے کی اجازت ہے نا؟ دیکھنا بھائی معرفت اصحاب معصومین، میں بتا دوں کہ میں کون ہوں؟ حجاج کہتا ہے ہاں اپنا تعارف چاہے کل تک کرواتے رہو مگر علی نہ پڑھنا۔ قمبر کہتا ہے ٹھیک ہے منظور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کا نوکر ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ میں اس کا نوکر ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ میں اس کا غلام ہوں جو دو تلواروں سے لڑتا رہا۔ میں اس کا غلام ہوں جو دو نیزوں سے لڑتا رہا۔ میں اس کا غلام ہوں جو دو ہجرتوں کا مالک ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو سید العرب ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو کاشف الکرب ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو حلال مشکلات ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو دافع البلیات ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو ولی الحسنات ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جس کے لیے اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بے کا نقطہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم ہے جس کے لیے اللہ نے کہا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ میں اس کا غلام ہوں جس کے لیے اللہ نے کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ میں اس کا غلام ہوں جس کے لیے اللہ نے کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ میں اس کا غلام ہوں جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ کہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ میں اس کا غلام ہوں جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ کہے والفجر وليال عشر۔ میں اس کا غلام ہوں جس کی زلفیں دیکھ کے اللہ کہے واللیل۔ میں اس کا غلام ہوں جس کا چہرہ والفجر ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جس کا سینہ علم نشرہ ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو انا اعطیناک الکوثر کا مالک ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو لیلۃ القدر کا شوہر ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو والتین والزیتون کا بابا ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو خود مثل قل هو اللہ احد ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو بدر کا فاتح ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو احد کا مالک ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو خندق کا کل ایمان ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو خیبر میں مرحب کا قاتل ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو صلح حدیبیہ کا کاتب ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو مہر نبوت پر بتوں کو توڑنے والا ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جس کا نام چہرے نکھار بھی دیتا ہے بگاڑ بھی دیتا ہے۔ کا وہ کیسے؟ قمبر کہتے ہیں جیسے میرا نکھرا ہوا ہے تیرا بگڑا ہوا حیدر حیدر۔ نعرہ حیدری۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا جج انکل کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ظاہر شاہ جی، ثقلین شاہ جی، ابرار شاہ جی، جتنے میرے بزرگ ہیں مولا آپ سب کا سایہ ان جوانوں کے سروں پہ تادیر سلامت رکھیں۔ ابھی دیکھیے گا ان کی مسکراہٹ کیسے اور بڑی مسکراہٹ میں تبدیل ہوتی ہے۔ مجتبی شاہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قمبر کے لیے مولا علی نے فرمایا جب جہاں جیسے میں ہوتا ہوں قمبر تب وہاں ویسے تم ہوتے ہو۔ اچھا پتہ ہے کیا، پاکستان کے مجمع حیران ہوتے ہیں پر امامیہ کالونی والے جملے تک پہلے پہنچتے ہیں، مگر اگر کسی جملے پر کالونی والے بھی حیران ہوں تو اس کا مطلب کہ پھر واقعی میں نے محنت کی ہے، کیونکہ اگر کوئی بات آپ کے لیے بھی نہیں ہو تو پھر شکر الحمدللہ، کیونکہ آپ تو زندگیوں میں ان کو سن کے بیٹھے ہیں، ہم جن کی خاکے پا جیسے بھی نہیں۔ لیکن بڑی توجہ سے فکرہ سننا۔ ایک دن قمبر آئے، رجال کشی میں لکھا ہے کہ سورہ حجرات کی تفسیر علی مولا سے پڑھنے کے لیے گھر کی طرف آئے، آ کر انما یرید اللہ کی آیت پڑھی۔ ابھی یطہرکم تطہیرا کا آخری الف ختم نہیں ہوا تھا کہ باب اللہ دروازے کے پیچھے سے حجاب اللہ یعنی کہ جناب فضا۔ آپ کی کیا بات ہے، اس باریک لفظ کو سمجھنے والوں کی کیا بات ہے؟ وہ معظمہ جو بنت رسول سے بنت الحسین تک اللہ کے ہر پردے کا پردہ ہو، اس نے آواز دی جی بھائی قمبر آیت تطہیر پڑھی ہے، کوئی کام ہے؟
क्यों? जहां कंबर की हद खत्म होती है वहां से फिजा की शुरू हो। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, ना 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 ना, सिर्फ जुमला खिताबत का नहीं, मेरे पास दलील है और फरमाने मासूमीन की और हदीस की दलील है। बड़ी तवज्जो भाई। जनाब कंबर कहते हैं मेरे मौला अली कहाँ है? हालांकि अली ने कहा था कंबर तुम तो हर वक्त मेरे साथ हो। अब जाहिरी तौर पे अली कंबर को नजर आए या ना आए, मगर हैं तो साथ। मगर अब यहाँ कंबर की एक हद है जो खुद अली की मुकर्रर करदा है, उससे आगे हुदूद जनाब सय्यद फिज़्ज़ा सलवातुल्लाह अलैहा शुरू होगी। कंबर आप तो खादिम खास हैं, आपको ही नहीं पता कि मेरे भाई अली कहाँ है? मैं शुक्रगुजार हूं, अगर दिल में सुकून पहुंच रहा है फजाइल से तो मिंबर की बुलंदियों से मेरा सलाम। बड़ी तवज्जो। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, मिलकर एक नारा। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। भाई कंबर, अगर आपको नहीं पता कि मौला अली कहाँ है तो मैं आपको बताती हूँ। लफ्ज पढ़ूंगा ऊंचा नहीं, चूंकि ये भी ऊंचा पढ़ा तो फिर फायदा। भाई कंबर, मौला अली इस वक्त बुरूज आला में रिस्क बांट रहे हैं। मैंने फिक्रा मुकम्मल नहीं किया चूंकि मुझे आपकी समातों पर भरोसा है कि आप लफ्ज भी जाया नहीं करते। मौला अली इस वक्त बुरूज आला में रिस्क बांट रहे हैं और लोगों की जिंदगियां मुअय्यन फरमा रहे हैं। कंबर कहता है बुरूज आला रिस्क की तकसीम, जिंदगियों का मुअय्यन करना वो तो यहाँ बैठकर भी कर सकते हैं। ये कौन से बुरूज आला है जहाँ पर आज अली गए और मुझे खबर तक नहीं, मगर इस मुअज़्ज़मा को खबर है जिन्हें हसन और हुसैन अम्मा कह के बुलाते हैं। अभी बातें हो रही थी कि मौला अली आए बाहर से। कंबर कहते हैं या अली, बहन फिजा कह रही है आप बुरूज आला में थे, आ यहाँ से रहे हैं। का कंबर, हमारा आना जाना कोई भी नहीं समझेगा। हाँ, मेरी बहन फिजा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं बुरूज आला में था और गया था सहने ततहीर से। कंबर कांपने लगा। अली ने कंधे पे हाथ रख के कहा घबरा नहीं कंबर, तू बाहर का खादिम है। एक मिनट भाई, तू बाहर का खादिम है, लेकिन ये जो दरवाजा ज़हरा देख रहे हो ना, इसके आगे असरार का एक जहान है जिसे फिजा के सिवा कोई नहीं जानता। जिंदाबाद जिंदाबाद, आप जिए सदा सलामत रहें। मौला इन फजाइल के आंसुओं को सदा आबाद रखेंगे। बड़ी महराज का गिरिया है, इसकी हिफाजत करना भाई, जिसे जनाबे फिजा के सिवा कोई नहीं जानता। कंबर कहते हैं फिर मैं तो दावा कर बैठा हूं कि मैं ही सबसे खास हूं, तो आज मुझे भी वो बुरूज आला दिखाए ना। अली मौला ने अपने दस्त कुदरत को उठाया, जनाबे कंबर की आंखों पर लगाया। कंबर कहते हैं मैंने देखा बाहद्दे निगाह मखलूक ही मखलूक है जिन्हें अली रिस्क बांट रहे हैं और वो अली के हाथ चूम चूम कर अली की विलायत पे कायम रहने का अहद कर रही है। मैंने कहा या अली, ये कौन सी मखलूक है? कि ये मेरे आने वाले शिया, ये मेरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज तुम पे राज खुलेगा कि तुमने जो वादा वहां किया था विलायत का, अल्लाह से वो सच करके कैसे दिखाना है। का कंबर, ये मेरे आने वाले शिया है जो मुझसे अहदे विलायत कर रहे हैं। या अली, मैंने देखा आप इन्हें रिस्क बांट रहे हैं, ये रोटियां कहां से आई? कंबर, यही तो फिजा बनाती है, यही तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं शुक्रगुजार। हैदर 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 नक्श आप जी हैं। या अली या
علی ادرکنی فی مولا آپ کو سدا سلامت رکھے، آباد رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی، لفظ ایک تشنہ ہے اور اسی پہ آج کے حصے کا فضائل مکمل۔ فزتنا ہماری، جناب سیدہ نے تو بتا دیا یہ میری کیسے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، جب سیدہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس کہ مجھے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے ایک کنیز چاہیے، سنا ہے سب نے؟ بھائی اکثر نے سنا ہوگا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ تسبیح سیدہ ہے، یہ تسبیح لے جاؤ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ اما فضا میرے بھائی مجھے لینے باہر کھڑے، لیکن ابھی تک میں نے اپنے والی عبداللہ ابن جعفر طیار سے اجازت نہیں لی۔ میرے حسین کو پیغام بھجوائیں کہ وہ آج مجھے حویلی کے اندر لینے کے لیے آئے۔ مولا عباس کو جناب فضا نے پیغام دیا، مولا عباس آقا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا حسین میری جرت نہیں جو میں آپ کو آپ کی ہمشیرہ شریکت الحسین کا کوئی پیغام پہنچاؤں، مگر آقا معظمہ فرما رہی ہیں وہ علی اکبر کو پالنے والی ام ابیہا، وہ جس کے بیٹوں کے سہرے نہیں جنازے ہوتے ہیں، وہ جس نے جس کو پالا اس کی خوشیاں نہیں دیکھ سکی، وہ معظمہ فرما رہی ہیں میں تیار کھڑی ہوں، مگر میرا دل ہے آج میرے بھائی مجھے گھر سے لینے کے لیے آئیں۔ آقا حسین نے کہا عباس شیان شان تیاری کرو، شریکت الحسین آج حویلی سے پہلی بار نکلیں گی تو ایسے نکلیں کہ کائنات دیکھ لے کہ کیا عزت ہے علی کی بیٹی کی۔ آگے آگے مولا حسین، پیچھے پیچھے مولا عباس، اس کے پیچھے سرکار مسلم، پیچھے شہزادہ علی اکبر، پیچھے عبداللہ بن مسلم، پیچھے شہزادہ قاسم، پیچھے پیچھے زین العابدین، سر کو جھکائے ہوئے، تلوار حمائل کیے ہوئے، وہ غیرتوں کا خداوند 18 ہاشمی آقا حسین کی قیادت میں جو ہی عبداللہ بن جعفر طیار کی حویلی میں آئے نا، سرکار عبداللہ پلنگ کی ٹیک دے کے اٹھے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا آقا مجھے بلوا لیا ہوتا، کہا بھائی تجھے ملنے نہیں آیا، اپنی امانت لینے کے لیے آیا ہوں، کہا بھیا اتنی شان و شوکت سے عالیہ کو لینے آئے ہیں، لے جائیے مگر ایک وعدہ کر لیں، یہ تو بتائیں جتنے لینے آئے ہیں اتنے واپس بھی لے کے آئیں گے؟ حسین سر کو جھکا کے رونے لگے، کہا غازی باہر جاؤ، مسلم باہر جاؤ، اکبر باہر جاؤ، سجاد کا بازو اٹھا کے کہتے کوئی اور آئے نہ آئے یہ تیری عالیہ کو لے کر یا حسین یا حسین یا حسین، سارے مل کے پرسے میں شامل ہو جانا۔ جو ہی چلی نا گھر سے ماں کی چادر تطہیر لے کے سر پہ، عبداللہ نے کہا میری حویلی میں سے جو قیمتی چیز چاہیے وہ لے جائے، کہ نہیں جو چاہیے وہ تیرے دل میں ڈل چکا ہے۔ جناب عبداللہ نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑے، کہ یہ اون ہے یہ محمد ہے، جہاں ضرورت پڑے نا وہاں اون کو میری طرف سے، محمد کو اپنی طرف سے، اپنے بابا کی پاکیزہ ولایت پر قربان کر۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، اسد شاہ جی مولا ان سب سید زادوں کی زندگی کرے، خصوصاً بلال شاہ جی کی گود مولا فرزند سے ماتمی سے آباد فرمائے۔ یہ آج منتی تابوت پہلی دفعہ اس عشرے میں 8 سال میں یہ زیارت آج برآمد کروانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، لیکن ان کا گریہ دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے یہ سالوں سے اون و محمد کو رونے کے لیے بڑے بےتاب بیٹھے تھے۔ فکرے پڑھنے لگا ہوں، جو ہی سفر شروع ہوا نا مدینہ سے، اون و محمد آئے جناب فضا کی سواری کے پاس، ننے ننے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نانی اماں جب سے سفر شروع ہوا ہے ماں نے ہماری طرف دیکھا نہیں، وہ محمل کے اس طرف دیکھتی ہے، ذرا اماں سے پوچھ کے تو بتا دینا کہ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ رو کے عالیہ فرماتی ہے نہیں میرے اکبر کی سواری اس طرف ہے، میں اپنے نانا کے چہرے کی۔ یا حسین
या हुसैन या हुसैन। मेरा मौला इन मातमियों को हौसला देना। इराक का एक सैयद आलिम दीन था, उसने ख्वाब में करीम करबला की जियारत की। कहता है मौला सैयद सज्जाद हर मजलिस में रोते हैं, आपकी अम्मा ज़हरा हर जगह पुरसा लेने आती है। आका हुसैन कोई जनाजा ऐसा भी है जहां आप आते हो? का मेरी हसरत है दो जनाजे जिन पर मेरी बहन नहीं रोई, मेरे भांजे ओनो मोहम्मद हुसैन उनके जनाजों पर जरूर। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अज़ादारान इमाम मज़लूम चलता रहा कारवां, आ गई करबला, शब आशूर आका हुसैन। बड़ी तवज्जो से, चूंकि एक साल शहादत पढ़ी जाएगी, अगले साल पढ़ी जाएगी, फिर पढ़ी जाएगी, तो आंखें और समातें आधी हो जाएंगी। मगर आज का जितना पुरसा लिखा है लाहौर वाली मलिका के करबला मोहल्ला से लेके आका हुसैन की बारगाह और वहां से मुअज़्ज़मा शरीकतुल हुसैन और वहां से जन्नतुल बकी तक, अज़ादारो ओनो मोहम्मद एक शबीहे जाफर तैयार है, एक शबीहे हैदर करार है। अभी जनाबे औन का नया रोजा तामीर हुआ है, वहां जरी पे दो सोने के पर लगाए हैं बड़े खूबसूरत, सरकार जाफर तैयार के उन परों की याद में जिससे वो परवाज किया करते हैं। पता है इतने खूबसूरत शहजादे थे ये दोनों। माँ दोनों की तरफ से रुख मोड़ के बैठी थी। अम्मा अब तो हमारी तरफ देख ले, हमने वादा किया है अम्मा ऐसे लड़ेंगे हर माँ के बेटे का जनाजा खैमे में आएगा। अम्मा ओनो मोहम्मद का वादा है हमारे जनाजे भी मामू हुसैन को नहीं मिलेंगे। खुश हो के कहती है कल तुम्हें एक दफा इजाजत मिले, मेरी सारी फिक्र तमाम हो जाए। आका हुसैन ये सुन रहे थे, एक दफा फरमाया अब्बास अब्बास जरा औन को बाहर लेके आओ। आवाज दी शरीकतुल हुसैन के खेमे के बाहर, औन शहजादे जरा बाहर तशरीफ लाइए। जनाबे औन बाहर आए। एक दफा अब्बास मौला ने अपना अलम उठाया, औन के हाथ में थमाया, कहा जरा लेके जाइए ना अपनी अम्मा के सामने। जो ही आए ना अब्बास का अलम थाम के माँ के चेहरे पे जलाल आ गया। मेरे गाजी का अलम तेरे हाथ में, मेरा अब्बास खैरियत से तो है ना? फौरन सजदे में गिरे अब्बास। मैं दिखा रहा था बीबी अलम का हकीकी वारिस ये है, मैं तेरी कनीज का बेटा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये है अब्बास की मवद्दत ज़ैनब हुसैन। फिर पता है 10वीं मुहर्रम को क्या हुआ? इजाजत जो ही मिली ना, हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने देखा हुसैन के खेमों से दो शहजादे इतने खूबसूरत लिबास में निकलकर माँ के खेमे की तरफ दौड़े जैसे माएँ बच्चों को ईद पे तैयार करती है। का ओनो मोहम्मद के हाथों में छोटी छोटी तलवारें जिन्हें उर्दू में नीमचा कहा जाता है। बीबी आलिया के खेमे के बाहर जाके कहते अम्मा अम्मा मुबारक हो, हमें अकबर का फिदिया बनने की इजाजत मिल गई है। आलिया कहती अल्लाह तेरा शुक्र है। अब्बास जल्दी से आओ। अभी अब्बास की सीन खत्म नहीं हुई थी, मौला गाजी खेमे के अंदर आए। अब्बास अपने परचम का फरेरा खोलो। अब्बास ने फरेरा खोला, रोक के दिए मेरे शहजादों को दुआ दे के अपने अलम के नीचे से गुजार। कहती है बच्चों मामू गाजी के कदमों पे तलवारें मस करो, अल्लाह तुम्हें फतह। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अभी शबी हाथ जरा रोकिएगा, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, क्योंकि जो पहली दफा बरामदगी का माहौल बन गया मेरा दिल है मैं उसी पर अगले फिक्रे कहूँ, क्योंकि शहजादों के जनाजे मेरे सामने, मैं मिंबर पे हूँ, मैं खड़ा हूँ। आप लोगों ने अभी खड़े नहीं होना जब तक मैं मातम हुसैन की सदा न दूं।
ایک دفعہ میری طرف دیکھنا. شہزادہ اون محمد آقا حسین کھڑے ہو کر دونوں کو سوار کروا رہے تھے. پاؤں رقابوں میں نہیں پہنچے کم سن شہزادوں کے. دو روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی ہے ایک شہزادہ 8 سال کا ہے, ایک 10 سال کا ہے. دوسری روایت کہتی ہے ایک شہزادہ 10 سال کا ہے, دوسرا 12 سال کا ہے. یہ کوئی عمر تو نہیں ہوتی تلواروں کے سائے میں جا کر ذبح ہو جانے کی. بی بی عالیہ کے دونوں شہزادے, سارے تشریف رکھیے گا 1 منٹ. بی بی عالیہ کے دونوں شہزادے ایسی جنگ کر رہے تھے کہ مقتل کو لکھنا پڑا. 20,000 مقتول تھے اون محمد کی تلوار کے, اور یہ واحد ہاشمی شہزادے تھے جو جنگ کرتے ہوئے عمر سعد کے خیمے میں داخل ہوئے. خیمے کی تنابیں کاٹی, یا چھوٹے شہزادے نے ابن سعد کے گھوڑے کی زین میں ہاتھ ڈالا. اس بے غیرت کا نوکر جس کا نام عامر تھا, اس نے تلوار گھما کے محمد کے شانے پہ ماری. رو کے کہتا ہے مامو غازی میرا شانہ کٹ گیا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. لے آئیے شہزادوں کے جنازے. چونکہ سب کھڑے ہیں جنازوں کو انتظار نہیں کروانا, ساتھ ساتھ آخری فکرہ سننا. عزادارو اون محمد نے وعدہ کیا تھا اماں سب کے جنازے ملیں گے مگر ہمارا جنازہ نہیں ملے گا. محمد نے 3 میل دور زین چھوڑی, اون نے 19 کلومیٹر دور زین چھوڑی. حسین کہتے زینب تیرے اون محمد مارے گئے. بی بی خاموش نہیں, ماتمی میری طرف دیکھنا. بی بی خاموش نہیں, گالیا اون محمد نے زین چھوڑی, خاموش نہیں. تیسری دفعہ گالیا تیرے بیٹے قتل ہوئے, لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو, کہتی ہے گھبرانا ایسے گئی اون محمد تیرے اکبر پر. یا حسین یا حسین بڑے خوبصورت جنازے ہیں مگر عزادارو کربلا میں یہ جنازے ایسے نہیں تھے. 11 محرم لاشوں سے ودا کرتے ہوئے سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں اون محمد کو ملا, ابھی بھی ان کے چہروں پر پریشانی ہے. عزادارو شام کی رہائی کے بعد جب پہلی مجلس ہوئی نا, اون محمد کے سارے بی بی زینب لینے نہیں اٹھی. شام کی عورتیں کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا مری نہیں؟ وہ حسین کو وہ اکبر کو کہتی تھی زینب